اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابلیس اور اس کے لشکر کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں ہے کہ برادری ایمانی ایک دوسرے سے ملیں، اور بے شک دو مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ خدا کو یاد کرے اور اس وقت ہمارے فضائل کا ذکر کریں۔ ابو سعید خدری کہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری لمحوں میں اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بے چینی دیکھتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، میرے اہل بیت کو 6 خصوصیات ملی ہے جو کسی اور کو نہ مل سکے۔ ہمارے پیغمبر سب پیغمبروں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور وہ تمہارے والد ہیں۔ ہمارے جانشین سب سے بہترین جانشین ہے، اور وہ تمہارے ہمسر ہیں۔ ہمارے شہید بہترین شہداء ہیں، اور وہ حمزہ ہے جو تمہارے والد کے چچا ہے۔ اس امت کے 2 سبط ہم میں سے ہیں، اور وہ 2 تمہارے بیٹے ہیں۔ اس امت کے مہدی کہ جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر تپکی دی اور فرمایا، مہدی ان میں سے ہے۔ حسین کی اولاد سے 9 فرزند۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب فرج آل محمد کی حکومت کے قیام کا انتظار کرنا، اور اللہ کی رحمت اور کرم کے بارے میں مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے ہاں سارے اعمال میں محبوب ترین عمل انتظار فرج آل محمد کی حکومت کی انتظار کرنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب ان کا امام غیبت میں ہوگا۔ اس زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہنے والوں کو مبارک ہو۔ ان کو کم سے کم جو ثواب دیا جائے گا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، میرے بندو، میری کنیزوں، تم نے میرے اسرار پر ایمان لایا اور غیبت کی تصدیق کی، لہٰذا میری طرف سے تمہیں حسن ثواب کی بشارت ہو۔ اے میرے بندو، میری کنیزوں، تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے اعمال قبول کروں، تمہاری لغزشوں کو معاف کروں، اور تمہاری مغفرت کروں۔ تمہاری ہی وجہ سے میں اپنے بندوں کو سیراب کرتا ہوں اور ان سے بلائی دور کرتا ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو ان پر عذاب نازل کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت جلد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب تم پر حقیقت پوشیدہ ہو جائے گی، اور تم کسی علم و ہدایت کرنے والے امام کے بغیر زندگی گزارو گے۔ اس وقت کسی کو بھی نجات نہیں ملے گی سوائے اس کے جو دعائے غریق پڑھے۔ پوچھا گیا، یہ دعائے غریق کیا ہے؟ فرمایا، تم اس طرح کہو، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، نماز شب پڑھو کہ اس کی 10 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک تندرستی ہے۔ بندگان خدا رات میں کم سوتے ہیں اور سحر میں استغفار کرتے ہیں۔ نفس کا مقابلہ کرنا
شیطان کا مقابلہ کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس مقابلے میں سحر کے وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو صدا دے اور اس سے مدد طلب کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ گروہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہمارے قائم کے منتظر بھی ہے، لیکن فقط اس لیے ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی اس دنیا سے کچھ حاصل کرے۔ یہ ہمارے اقوال و احادیث بھی بیان کرتے ہیں اور ان کو یاد تو کرتے ہیں، مگر ہمارے افعال و اعمال نہیں بجا لاتے اور کچھ نہ کچھ ان میں کمی کرتے رہتے ہیں۔ جلد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ دوسرا وہ گروہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری احادیث کو سنتا ہے اور عمل میں کوتاہی بھی نہیں کرتا، مگر ہمارے نام پر لوگوں سے مال کاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے پیٹ کو آگ سے بھر دے گا اور ان پر بھوک و پیاس مسلط کرے گا۔ تیسرا وہ گروہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے احادیث کو یاد کر لیتا ہے اور ہمارے امر کی اطاعت کرتے ہیں اور ہمارے کردار کے خلاف ان کا عمل نہیں ہے، یہی گروہ ہم سے ہے اور ہم ان سے ہیں۔ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر گناہ شہوت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص پر ہوتی ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کڑا ہوتا ہے اور اپنی شہوات کو دباتا ہے، کیونکہ نفس بہت مشکل سے شہوت سے دور ہو پاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔